جی اگلا سوال یہ ہے کہ روزے کے کفارے کی کتنی صورتیں ہیں، اس کی کچھ وضاحت ہمارے ناظرین تک پہنچا دیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بڑا اچھا سوال ہے جی، علمی سوال کیا آپ نے۔ بیسیکلی روزے کی جو ہے کفارے کی 3 صورتیں ہیں جی۔ نمبر 1، اگر کسی سے روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے یا جان بوجھ کے کوئی آدمی روزہ توڑ دیتا ہے تو اس کا وہ جو کفارہ ادا کرنا اس نے، وہ اس کے 60 روزے جو ہے لگاتار رکھنے ہیں، لگاتار پے در پے رکھنے ہیں، کہ اگر ایک روزہ بھی درمیان میں چھوٹ گیا تو وہ دوبارہ روزہ رکھے گا اپنا شروع سے جی شروع سے۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ ایک غلام آزاد کرے، ٹھیک ہے جی، یا نہیں کر سکتا غلام آزاد، پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے اس نے، جو مسکین ہیں، جو غریب ہیں، ٹھیک ہے، جن کے اوپر جو ہے وہ صدقہ فطر یا زکوٰۃ لینا جو لازم بنتا ہے نا، وہ مسکین ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ میں آپ کو ایک حدیث پاک، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کی ایک بات جو ہے وہ اپنے ناظرین تک آپ کی وساطت سے پہنچاتا ہوں، کہ کتب سیر میں اور کتب احادیث میں یہ روایت جو ہے وہ بڑی معروف ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آتا ہے، تو آ کے عرض کرتا ہے حضور میں جو ہے وہ روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے پاس چلا گیا تو میرا روزہ جو ہے وہ ٹوٹ گیا، تو اس کے اوپر میرا جو ہے کفارہ وہ ارشاد فرما دیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسے کر کہ تو 60 روزے رکھنے ہیں جی، 2 مہینے کے روزے رکھنے ہیں۔ تو عرض کرتا ہے حضور مجھ سے تو نہیں رکھے جائیں گے۔ میں نے پہلے عرض کیا وہ ذہن میں رکھنا آپ نے کہ روزے کے کفارے کی 3 حالتیں ہیں جی، جو شریعت نے متعین کی ہیں، لیکن یہاں پہ میں اپنے حضور کی شان بیان کرنے لگا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کتنے اختیارات سے نوازا ہے، حضور کو کتنی شان عطا فرمائی۔ تو سرکار نے فرمایا 60 روزے رکھنے 2 مہینے کے تو نے، تو عرض کرتا ہے حضور مجھ سے یہ نہیں ہو پائے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو ایک غلام آزاد کر۔ عرض کرتا ہے حضور میں تو غریب ہوں، مفلوق الحال ہوں، کہاں سے غلام آزاد کروں، میرے پاس اتنے پیسے نہیں۔ تو پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے۔ عرض کرتا ہے حضور مجھ سے یہ بھی نہیں ہو پائے گا۔ سرکار علیہ السلام نے خاموشی اختیار فرمائی، وہ آدمی بیٹھ گیا، میرے آقا نے اشارہ فرمایا، کچھ دیر گزری تو ایک صحابی کھجوروں کا ایک ٹوکرا جی ٹھیک ہے لے کے حضور کی بارگاہ میں آئے، تو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ عین الرجل کا ہے، وہ بندہ جو سوال کرنے والا ہے۔ تو وہ اٹھ کے کھڑا ہوا، عرض کرتا ہے لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور میں حاضر۔ تو جب کریم آقا علیہ السلام نے اس کو آواز دی تو اس نے سرکار کی بارگاہ میں پیش ہوا، تو سرکار نے فرمایا یہ کھجوروں کا ٹوکرا ہے، یہ مدینے کے غریبوں مسکینوں میں تقسیم کر دے، تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اللہ آپ دیکھیں کفارے کی 3 صورتیں ہیں، میں پھر ایکسپلین کرتا چلوں کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا جی، 2 مہینے کے روزے رکھنا جی، یہ ہے غلام آزاد کرنا، یہی ہے نا 3 صورتیں جی، چوتھی صورت نہیں کوئی بھی۔ لیکن جب سرکار کو عرض کیا گیا یا رسول اللہ حضور میں غلام بھی آزاد نہیں کر سکتا، 60 روزے بھی نہیں رکھ سکتا، 60 مسکینوں کو کھانا بھی نہیں کھلا سکتا، تو اب 3 صورتیں تو پوری ہو گئی جی۔ تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا بھی یہ کھجوروں کا ٹکڑا لے جا اور غریبوں کو کھلا دے۔ عرض کرتا ہے حضور پورے مدینے میں مجھ سے غریب ہے ہی کوئی نہیں۔ اللہ اب دریائے رحمت جوش میں آتا ہے، بے شک آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ وہ اللہ حضرت یہ بھی فرماتے ہیں نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ تو سرکار کا دریائے رحمت جوش میں آتا ہے، شریعت کی 3 صورتیں پوری ہو گئی ہیں جی جی، لیکن سرکار نے کیا فرمایا اگر تو غریب ہے نا تو ایسے کر یہ کھجوروں کا ٹکڑا اٹھا، تو کھا لے، تیرے بچے کھا لے، تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، کیا یہ ہے نا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک، پیارے محبوب تجھے حاکم نہ جب تک مان لے کوئی بندہ ایمان والا نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ یہ میرے حضور کی شان کریمی ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضور کو عطا فرمائی، ٹھیک ہے نا۔ حضور جس کو چاہیں جو چاہیں شریعت میں میرے آقا علیہ السلام اس کے لیے رد و بدل فرما سکتے ہیں۔ جیسے کہ اس کی میں مثال بھی دے دوں، کتنی مثالیں ایسی ملتی ہیں کہ ایک بندہ حضور کی بارگاہ میں آتا ہے تو عرض کرتا ہے حضور مجھے خارش ہے، کھجلی ہے، تو سرکار نے اس کے لیے ریشم کا لباس جائز قرار دیا، جبکہ مرد کے لیے نہیں۔ کسی صحابی کے لیے وہ سراقہ کے لیے سونے کے کنگن، کس طرح کے ہے نا۔ اور دیکھیں کب جب سرکار ہجرت فرما رہے ہیں اس وقت وہ پیچھے جا رہا ہے تو سرکار نے فرمایا سراقہ کیسے تو میرے پیچھے آ رہا ہے، کیسے نقب زنی کر رہا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں تیرے ہاتھوں میں کسرا کے سونے کے کنگر پہنا جائیں گے۔ اور پھر وہ سرکار کی پیشن گوئی جو ہے کب ثابت ہوئی، جب سیدنا صدیق اکبر کا دور خلافت چلا گیا، عمر پاک کا دور خلافت آیا، تو پھر ایران فتح ہوا،
کیسر و کسرا کے کنگن جو تھے پھر اس کو پہنائے گئے. جناب عمر پاک نے فرمایا کیسر سراقہ ادھر میرے پاس آ, میں حضور کا فرمان سچ ثابت کروں.